حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور امام و محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها۔ الامر بالاتباع ایک کتاب ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی بدعتی کی، وہ جب تک بدعت پر قائم ہے نہ اس کے روزے قبول فرماتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ بدعات کو وہ چھوڑ کر کے توبہ کر لے، سنت رسول کی جانب رجوع کر لے، جب تک اس کی بدعت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں لا تجالس صاحب بدعۃ فإنہ یمرض قلبک۔ الاعتصام کی عبارت ہے، فرمایا کہ سن لو، تم لوگ بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، بدعتیوں سے دور بھاگا کرو، بدعتیوں سے تفرقہ پیدا کرو، بدعتیوں سے براءت کا اظہار کرو، بدعتیوں سے دوری اختیار کرو، کیونکہ فإنہ یمرض قلبک، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو بیمار کر دے گا، تم کو سنت سے دور کر دے گا اور بدعات کے لیے آمادہ کر لے گا۔ اسی طریقے سے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من جلس مع صاحب بدعۃ لم یعط الحکمہ۔ اعتصام کی روایت ہے یہ بھی، فرمایا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے، جو کسی صاحب بدعت کے ساتھ بیٹھا، کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھا اور بدعتی کی صحبت اختیار کی، تو اللہ رب العالمین اس کو علم و حکمت سے محروم کر دیتا ہے۔ حکمت کا ایک معنی سنت کا بھی ہے کہ اس کو سنتوں سے، حدیث رسول سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ گمراہی کی زندگی گزارتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو تمام فرمایا۔ دین اسلام کی حجۃ الوداع کے موقع سے تکمیل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کو نازل فرما کے واضح کر دیا کہ دین اسلام کی نعمت امت اسلامیہ پر مکمل کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے دین کی تکمیل فرما دی، کون سی چیزوں پر انسان کو عمل کرنا ہے، کن چیزوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کون سی چیزوں کو اپنانا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے یا قرآن مجید کے نزول کے ذریعے واضح کر دی، اور نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی تربیت دے کر کے، طریقہ بتا کر کے، ہنر سکھا کر کے، دین پر عمل پیرا ہونے کے طریقے سے امت اسلامیہ کو واقف کرا دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ دین ہے،
یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے دین تھا، وہی آج بھی دین ہے، اور اس کے بعد اگر دین کی جانب کسی بات کی نسبت کی جائے، کسی چیز کو دین کے نام پر ایجاد کر کے ثواب اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نیت سے انجام دیا جائے تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ پر احسان عظیم فرمایا اس آیت کریمہ کے نزول کے ذریعے کہ اس نے دین کی تکمیل نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فرما دی۔ اگر آپ کے عہد مبارک میں دین کی تکمیل نہ ہوتی، آپ کے بعد آنے والے ہر انسان اور ہر شخص جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوتا، جو اپنی مرضی سے فتویٰ دیتا، اپنی مرضی سے دین میں توجیہ و تعویل کرتا، اگر ہر شخص کی چلنے لگتی اور ساری کی ساری چیزوں کو دین قرار دیا جاتا تو یہ دین تباہ و برباد ہو کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتا۔ تو جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے وہ دین نہیں، بدعات و خرافات اور شرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر دینی، کہ قیامت کے دن جب آپ کوثر کے حوض کوثر پر ہوں گے وہاں پر امت اسلامیہ کے بعض لوگ لائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعرفونی ویعرفونہم، میں ان کو جانتا ہوں اور وہ مجھ کو جانتے ہیں۔ ان کے اندر امت اسلامیہ کی خصوصیات اور علامتیں موجود ہیں، اس کے باوجود فرشتے ان کو کہیں گے کہ سحقن سحقن، ان کو دور کر دیا جائے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو مجھ سے قریب آنے دیا جائے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں دین کے نام پر تبدیلیاں پیدا کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی، دین اسلام کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتباع رسول کا حکم دیا تھا، لیکن دین کو بدلنے والوں نے اپنے امام کی پیروی اور امام کی تقلید کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو سنت رسول کو اپنانے کا حکم دیا تھا، لیکن دین کو تبدیل کرنے والوں نے بدعات و خرافات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے دین کو تماشا بنا کر کے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براءت کا اظہار کر کے فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور کی آیت کریمہ ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ کے احکامات، آپ کے طریقے، آپ کی سیرت، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کے بجائے دوسروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے اوامر، آپ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی فتنہ آ کر کے گھیر لے یا ان کو دردناک عذاب میں گھیر لیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہی اسباب ہیں کہ صحابہ کرام اس بات پر اعتماد نہیں کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ نے یا خلفائے راشدین نے کسی مسئلے میں کون سی رائے قائم کی،
بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے تھے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں اس کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ سوال کرنے والے نے آ کر کے پوچھا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ آپ کے ابا یعنی ابن عمر اور اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج قران کو افضل قرار دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا۔ یہ بحث و مباحثہ کئی مرتبہ ہوتا رہا اور سائل اپنی بات پر اڑا رہا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا کہتے ہیں اور ایسا فتویٰ دیتے ہیں۔ جب حکم رسول، سیرت رسول، حدیث رسول صحیح سند سے ثابت ہو کر کے ہم تک پہنچ جائے تو خلفائے راشدین کے اقوال کو بھی اس کے مد مقابل نظر انداز کر دینا، یہی اسلامی شریعت کا مطالبہ ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لہذا کسی دوسرے کے قول کو، کسی غیر معصوم شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار نہ کی ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ترجیح دی جائے، اس کے فتووں کو نقل کیا جائے، یہ شریعت اسلامیہ کو نیست و نابود کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بدعات و خرافات کی خرابی، اس کے غلط نتائج اور اس سے رونما ہونے والے جو فتنے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کو اپنا لو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں کے راستوں کو نہ اپناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک لکڑی لی، زمین پر لکیر کھینچ دی اور لکیر پر آپ نے اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، یہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والوں صحابہ کرام کے فہم کو اور سلف صالحین کے فہم کو سمجھنے والوں کا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں لکیریں کھینچ کر کے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ خوارج کے راستے ہیں، یہ ماتریدیہ کے راستے ہیں، یہ اشاعرہ کے راستے ہیں، یہ گمراہ اور اہل کلام فرقوں کے راستے ہیں، یہ رافضہ کے راستے ہیں، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے راستے ہیں، یہ علماء کرام کی تکفیر کرنے والوں اور ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ہو جانے کے فتویٰ دینے والوں کے راستے ہیں۔ لہذا ان راستوں کو اختیار نہ کرو، اگر ان کو اختیار کر لیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ رب العالمین تم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے شیطانی راستوں پر چلا کر کے گمراہ کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، سن لو کہ جس نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، حدیث رسول کے ثابت ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس گمراہی کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنمی بنا دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آج کے دور میں مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان دین کے نام پر
بدعات و خرافات کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی باتوں کو منسوب کر کے اس کو دین باور کرایا جاتا ہے اور لوگوں کو اس گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ ہماری مسجدیں اسی مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال ہونے لگی۔ ہماری تقریروں میں قال فلان و فلان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہ بدعات و خرافات، یہ دین کی نام پر کسی نئی بات کو ایجاد کر کے اس کو کار ثواب قرار دینا، یہ ہمارے معاشرے میں پنپتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے مکاتب فکر نہ اس پر قدغن لگاتے ہیں اور نہ اس سے روکتے ہیں، بلکہ اس گمراہی کے راستے کی دعوت دے کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتے ہیں۔ تو آئیے اس موضوع پر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل انجام دیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہماری رہنمائی موجود نہیں ہے، ہماری دلیل موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ انسان ثواب سمجھ کر کے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، لیکن ان چیزوں کے انجام دینے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو فتنوں و فساد اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے حوالے کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اپنی زندگی کے مراحل کو طے کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، بدعات و خرافات سے دوری اختیار کریں۔ ہر خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی خطبہ مسنونہ میں پڑھتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سن لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی چیز گمراہی اور بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو دین میں ایجاد کی گئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، اور میری امت ان قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً کہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، ایک ملت کے، ایک جماعت کے، ایک مکتب فکر کے علاوہ سب کے سب جہنمی ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کو اختیار نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ من ہی یا رسول اللہ، اس ملت اور مبارک ملت سے کون مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آج کے دن جس طریقے کو میں اپناتا ہوں اور میرے صحابہ کرام اپناتے ہیں، میرے ساتھی اپناتے ہیں، اس طریقے کو اپنانے والے فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں، جنت کی بشارت ان کے لیے ہے، اور وہ 73 فرقوں کی گمراہی سے بچ کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے زمرے میں، اہل سنت والجماعت کے زمرے میں شامل کر کے راہ نجات پا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو بہت سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھانے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر کے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے مسلک حق کو اختیار کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اگر ہم کہیں بھی پھسل گئے اور وہ لغزش ہم کو کہیں بدعات و خرافات اور شرک کے راستے پر لے کر کے چلی گئی تو معاف فرمائیں گے، قیامت کے دن ہم بھی اسی زمرے میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، لمن غیر بعدی، کیونکہ ان لوگوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی۔ آج ہماری ذمہ داری
پہلے کے دور سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان داڑھیاں اور ٹوپیاں رکھ کر کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے ایسی طاقتیں اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں جو اسلام کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جو صحابہ کرام کے عظمت پر حرف اٹھاتی ہیں، ان پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، قرآن مجید کے اوپر تحریف کا اتہام لگایا جاتا ہے، قرآن مجید میں توجیہ و تعویل کی جاتی ہے، احادیث صحیحہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے آج امت اسلامیہ میں ان لوگوں کے اندر موجود ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم ان کو پہچان بھی نہیں پاتے اور وہ ہمارے ایمان کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے ایمان کی سالمیت کے لیے قرآن و سنت اور فہم سلف کو لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بدعتیوں کی قباحت کا تذکرہ فرمایا۔ دین کے اندر یہ بدعتیں ایجاد کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں جو آج کے دور میں بہت سارے مکاتب فکر اختیار کرتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دینی احکامات سے لا علمی اور جہالت، لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ بات دین سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ اپنے آباء و اجداد سے سنا، اپنے پیروں اور مفتیوں سے کوئی بات نقل کر لی اور اس کو دین سمجھ کر کے اس کے مطابق چلنے لگے۔ یہ بدعات و خرافات کے پنپنے کا اور ہماری زندگی میں آنے کا پہلا بنیادی سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سن لو، میرے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے، جن لوگوں کو زندگی ملے گی، وہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اختلافات ہوں گے، وہ ذرا ذرا سے مسائل پر ایک دوسرے سے اختلاف کر لیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تو سن لو کہ تمہارے اوپر اس بات پر چلنا واجب اور ضروری ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ، اور میری سنت میں اگر کوئی چیز واضح طریقے سے نہ ملے تو خلفائے راشدین کو دیکھو، ان کے فیصلوں کو دیکھو، ان کے فتووں کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو۔ انہوں نے دور خلافت میں، یہ 33 سالہ سنہری دور میں ان لوگوں نے کون سے فیصلے کیے، کون سا طریقہ اپنایا، ان چیزوں کا دراسہ کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بدعات و خرافات کا چلن خلفائے راشدین کے عہد مبارک کے اخیر میں شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام نے اس پر تنقیدیں کی، اور بغداد کی ایک مسجد کا واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ حلقہ بنا کر کے تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں اور دانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثے کو ابھی چند ہی ایام گزرے ہیں، اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی۔ جو طریقہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنایا وہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا تھا، تنہا تسبیح پڑھنے کا تھا۔ حلقہ بنا کر کے یا دانوں پر تسبیح پڑھنا یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں، لہذا یہ بدعت ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور اس پر سخت تنبیہ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے برخاست کیا گیا۔ آپ دیکھیں بدعت کے ظہور کا ایک سبب یہ ہے کہ دینی احکامات سے لا علمی اور جہالت، اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی، انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے دل میں جو بات آتی ہے اس کو دین کی جانب منسوب کر کے دین کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اپنی جہالت کی بنیادوں پر وہ قرآن و سنت تک نہیں پہنچ پاتا، تو اپنی مرضی سے کہی گئی باتوں کو قرآن و سنت کی جانب منسوب کر کے تقویت دینا چاہتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کی رائے کو
دین قرار دیا جائے اور ان کی رائے سے متعلق تعصب اختیار کیا جائے، یہ کہا جائے کہ ہمارے امام نے ایسا کہا لہذا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں فقہ کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی واویلا کھڑا ہو، لیکن اس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہمارے امام کا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ٹکرا جائے تو ہمارے امام کے قول پر عمل کیا جائے گا، اور نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی توجیہ و تعویل کی جائے گی، اور توجیہ و تعویل ممکن نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن امام کے قول کو چھوڑنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ بدعات و خرافات کو بڑھاوا دینا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی تو مخصوص لوگوں کی رائے کو تعصب کی حد تک اپنانا، اور انہوں نے جو کچھ کہہ دیا چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کو اپنا کر کے اس کے مطابق چلنا، یہ بھی بدعات کے بڑھنے اور بدعات کے ترویج پانے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ بدعات کے ترویج پانے کا ایک چوتھا سبب یہ ہے کہ کافروں کی نقل کی جائے، کافروں کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی الہ متعین کر دیں جیسے کفار و مشرکین مکہ نے اپنے لیے الہ متعین کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تردید فرمائی، تعجب کیا اور فرمایا بنو اسرائیل اسی طریقے سے گمراہ ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، تم علم اور تحقیقات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تم بدعات و خرافات سے تعلق رکھتے ہو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم واصحاب الرائی فانہم اعداء السنن اعیتہم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرائی فضلوا واضلوا۔ فتح الباری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ تم لوگ سنو، خبردار رہو، بچ کر کے رہو رائے کی بنیاد پر دین کو قائم کرنے والوں سے، رائے کی بنیاد پر فتویٰ دینے والوں سے، رائے کی بنیاد پر دین کے مسائل کو حل کرنے والوں سے تم لوگ بچ کر کے رہو، کیونکہ یہ سنتوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دشمن ہیں، اور ان کے سامنے احادیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں کہ اس کو یاد کریں، اس کے مطابق چلیں، لیکن یہ اپنی رائے کو ترجیح دے کر کے سنت رسول کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا اثر ہے، ان کا قول ہے کل بدعت ضلالہ، سن لو ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآ النَّاسُ حَسَنَةً، چاہے اس گمراہی کو، اس بدعت کو دنیا میں پائی جانے والی اکثریت اور اکثر لوگ حسنہ سمجھیں، بہتر اور نیک کام سمجھیں، نیک کام سمجھنے کے باوجود وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کا اثر ہے ابغض الامور الی اللہ تعالی البدع، بیہقی کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ غضبناک اور سب سے زیادہ مبغوض اور رب کائنات کے غضب کو مول لینے والا جو عمل ہے وہ بدعات و خرافات ہیں۔ ان بدعات کو اختیار کر کے انسان گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ایک دوسرے قول میں فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فرمایا جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
وہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن مجید، سنت رسول اور فہم سلف صالحین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، اور فرمایا جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے وہ لوگ ہیں جو بدعات و خرافات کو اپناتے تھے، گمراہی کے راستے کو اپناتے تھے، ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ پڑ جائیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور امام و محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ حتی يدعها۔ الامر بالاتباع ایک کتاب ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی بدعتی کی، وہ جب تک بدعت پر قائم ہے نہ اس کے روزے قبول فرماتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ بدعات کو وہ چھوڑ کر کے توبہ کر لے، سنت رسول کی جانب رجوع کر لے، جب تک اس کی بدعت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں لا تجالس صاحب بدعۃ فإنه يمرض قلبك، الاعتصام کی عبارت ہے، فرمایا کہ سن لو، تم لوگ بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، بدعتیوں سے دور بھاگا کرو، بدعتیوں سے تفرقہ پیدا کرو، بدعتیوں سے براءت کا اظہار کرو، بدعتیوں سے دوری اختیار کرو، کیونکہ فإنه يمرض قلبك، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو بیمار کر دے گا، تم کو سنت سے دور کر دے گا اور بدعات کے لیے آمادہ کر لے گا۔ اسی طریقے سے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من جلس مع صاحب بدعۃ لم يعط الحکمہ، اعتصام کی روایت ہے یہ بھی، فرمایا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے جو کسی صاحب بدعت کے ساتھ بیٹھا، کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھا اور بدعتی کی صحبت اختیار کی، تو اللہ رب العالمین اس کو علم و حکمت سے محروم کر دیتا ہے۔ حکمت کا ایک معنی سنت کا بھی ہے کہ اس کو سنتوں سے، حدیث رسول سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ گمراہی کی زندگی گزارتا ہے۔ بدعتی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے دین کے نام پر کوئی نئی بات ایجاد کر دی تو گویا اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اگر کسی بات کو دین کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جائے اور وہ آپ سے ثابت نہیں ہے تو گویا ہم نے آپ پر خیانت کا اتہام لگایا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ سنو، اس بات کو کان کھول کر کے سن لو اور اس بات کی گواہی دو کہ کیا میں نے دین اسلام تک تم تک پہنچا دیا، کیا میں نے دین اسلام کی امانت کو مکمل کر دیا، کیا میں نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی تکمیل فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت داری کے مکمل احساس کو اپنے دل و دماغ میں موجود رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب مخاطب ہو کر کے فرمایا اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی، دین میں کسی بات کو نہیں چھپایا، کوئی خیانت نہیں کی۔ اب کوئی بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کو منسوب کرے تو گویا وہ آپ کی جانب خیانت کا اتہام لگاتا ہے کہ یہ بات دین میں موجود ہے لیکن آپ سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین
ہم کو بدعات و خرافات سے دور رہنے اور بدعات و خرافات سے پرہیز کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے، اسی کے مطابق عمل کرنے، اسی کے مطابق فتویٰ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کائنات، اسی بر صغیر کے مسلمانوں نے ابھی ماضی قریب میں چند ہی مہینوں کا سلسلہ گزرا ہے کہ مسلمانوں نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں طلاق بدعی کے حق میں فیصلہ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دے کر کے نہ جانے کتنی خواتین کی حق تلفی کی ہے، اور اس کے بعد ذلیل و خوار بھی ہوئے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے علماء، ہمارے مفتیوں، ہمارے ائمہ اور ہمارے قائدین کو اتنا ہوش نہیں آتا کہ اب سنت رسول کی جانب رجوع کر لیا جائے، قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی جانب رجوع کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں اس امت کا پرسان حال کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طلاق ثلاثہ کے غلط فتوے اور غلط فیصلے کے نتیجے میں ہم نے کتنی خواتین کی عزت و آبرو کے ساتھ حلالہ کے نام پر کھلواڑ کیا، اس کے باوجود ہمارے کانوں پر جوئیں نہیں رینگتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو دینی غیرت پیدا کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں، جب تک سنت رسول پر چل کر کے جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔